جیسا کہ یہ بات میں نے مینشن کی ہے کہ کچھ لوگوں کا ایک کنارہ لگے گا تو کچھ لوگوں کے دونوں کنارے لگیں گے ضاد کے مخرج میں، تو آپ کی جو زبان کا کنارہ ہے وہ اوپر کی داڑوں کی اندرونی سطح سے لگے گا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ہم کر رہے تھے تجوید کورس ان 180 ڈیز چیلنج، اور آج ہے ہمارے پاس ڈے 70۔ تلاوت کے سیکشن میں ہم سیکھیں گے سورہ یونس آیت نمبر 71 سے، اور قواعد کے سیکشن میں آج ہم سیکھیں گے حافۃ اللسان۔ تو چلیے جی، آج کی جو کلاس ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے یہ پہلے بھی دیکھا ہوگا کہ ہم نے 2-3 ٹاپک جو ہیں وہ لسان کے کور کر لیے ہیں، جس میں سب سے پہلے ہم نے کور کیا تھا اقصی لسان، پھر اس کے بعد ہم نے کور کیا تھا وسط لسان، جس میں ہم نے جیم، شین اور یا لینیا یا یا متحرکہ جو تھے وہ کور اپ کیے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ آج ہم نے کور کرنا ہے حافۃ اللسان، ٹھیک ہے جی۔ حافۃ اللسان سے پہلے ہم نے کل کی کلاس میں ایک چیز کور کی تھی، اور کہہ لیں کہ بڑی ہی یونیک سی چیز تھی، آپ لوگوں نے بہت زیادہ اس کو پسند کیا۔ وہ کیا چیز تھی؟ وہ تھا جی دانتوں کے نام، ٹھیک ہے۔ دانتوں کے ناموں کو جاننا حافۃ اللسان کے ٹاپک سے پہلے بہت زیادہ ضروری تھا۔ اب آپ یہ دیکھیے، حافۃ اللسان میں ہم نے دیکھا کہ دانت جو ہے وہ 12 ہیں اور داڑیں جو ہے وہ 20 ہیں۔ ثنایا، رباعی، انیاب، دواحک، تواہن اور نواجس کی بات ہوئی تھی، ٹھیک ہو گیا۔ اب چلتے ہیں جی حافۃ اللسان کی طرف، جس کو ہم زبان کی کروٹ بھی کہتے ہیں۔ چلیں جی، دانتوں کے نام مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سب کو آتے ہیں، تو انشاءاللہ آج کا ٹاپک بھی سمجھ آ جائے گا۔ اگر دانتوں کے نام نہیں آتے تو ٹاپک سمجھ نہیں آئے گا۔ حافۃ اللسان کہتے ہیں زبان کی کروٹ کو۔ یہ والا جو بلو ایریا میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، یہ ہے زبان کی کروٹ۔ یہاں سے ایک ہی لیٹر ادا ہوتا ہے، وہ ہے جی ضاد، ٹھیک ہے جی۔ ضاد کی یہ ساؤنڈ ہے، ضاد، الف اور دال، یہ ضاد کی ساؤنڈ ہے جو میں نے ساتھ میں لکھی ہوئی ہے۔ ایک اور چیز کہ اس کو کہتے ہیں حروف حافیہ، ٹھیک ہے، یہ اس کا لقب ہے، حروف حافیہ۔ جیسے وسط لسان کا تھا حروف شجریہ، پھر پیچھے اقصی لسان کا تھا حروف لہویہ، ٹھیک ہے۔ تو حافظ اللسان کا ہے جی حروف حافیہ۔ اب چلتے ہیں جی اس کے مخرج کی طرف۔ یہ ہے جی ہمارے پاس کہہ لیں ڈائیگرام۔ سب سے پہلے ڈائیگرام کو دیکھیں گے تاکہ باقی پوائنٹ جو ہیں وہ اچھے سے کلیئر ہو سکے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ پیچھے سے ابھرا ہوا ہے، یہ والا حصہ، یعنی کہ جو اس کی اقصی لسان ہے وہ ابھری ہوئی ہے، کیونکہ موٹا لیٹر ہے تو اقصی لسان زبان کا پچھلا حصہ جو ہے وہ لازمی اوپر کی طرف اٹھا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اور کیا چیز ہے، یہ جو زبان کا یہ والا پارٹ ہے جس کو زبان کی کروٹ کہتے ہیں، جو کہہ لیں کہ بلو ایریا ہے، جس کو میں نے یلو ہی کر دیا ہے۔ اب یہ دانتوں کے ساتھ یہ والا ایریا جا کے اٹیچ ہوگا دانتوں سے، داڑوں سے، تو اس کو دیکھ لیتے ہیں کیسے اٹیچ ہوگا۔ کہہ رہے ہیں، اچھا یہ والی ڈائیگرام بھی دیکھ لیں، یہ زبان ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو پنک کلر کا آپ کو ایک ہائی لائٹر سے نظر آنا، میں نے پھر بھی اس کو مارک کر دیا یہاں پہ، یہ زبان ہے۔ کہہ رہے ہیں یہ زبان کے ایک یا دونوں کناروں، یعنی کہ کسی انسان کا ایک کنارہ لگے گا، کسی کے دونوں کنارے لگیں گے۔ کنارہ ہے نا حافظ اللسان زبان کی کروٹ، یا کنارے اس کے آ جاتے ہیں کروٹ۔ کہتے ہیں یہ زبان کا ایک یا دونوں کناروں سے اور اس کے مقابل اوپر کی داڑوں کی اندرونی سطح سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ساری داڑیں جو ہیں وہ انوالو ہیں، چاہے وہ نواجس کی آپ بات کر لیں، چاہے وہ تواہن کی بات کر لیں، چاہے وہ دواحک کی بات کر لیں۔ ضاد جو ہے اوپر کی جتنی بھی ساری داڑیں آ جاتی ہیں ان سے ادا ہوتا ہے۔ کیسے مجھے پتا چلا ہے؟ نواجس لاسٹ والے یہ 2 نواجس تھے، ایسے ہی ہے۔ پھر 3 ہمارے پاس آ جاتے ہیں جی تواہن، یہ والے 3 اور ادھر والے 3، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ آ جاتے ہیں ہمارے پاس 2 دواحک، ٹھیک ہو گیا۔ تو کیا بات آئی ہے کہ اوپر کی داڑوں کی اندرونی سطح سے جب زبان کا ایک کنارہ یا زبان کے دونوں کنارے لگے،
جیسا کہ یہ بات میں نے مینشن کی ہے کہ کچھ لوگوں کا ایک کنارہ لگے گا تو کچھ لوگوں کے دونوں کنارے لگیں گے ضاد کے مخرج میں. تو آپ کی جو زبان کا کنارہ ہے وہ اوپر کی داڑوں کی اندرونی سطح سے لگے گا. ہوپ سو کہ اس کا جو مخرج ہے وہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو چکا ہو. کوشش کریں کہ اس مخرج کا رٹا نہ لگائیں. جیسے میں نے آپ کو ڈایاگرام کے تھرو اس مخرج پہ لے کے گئی ہوں, یہ جو ڈاٹس میں نے لگائے ہیں میں نے اس طریقے سے سمجھایا ہے. آپ نے پہلے بات سمجھنی ہے, پھر اس کا مخرج جو ہے وہ یاد کرنا ہے زبانی. اگلی سلائیڈ پہ آ جائیے. اس میں حروف حافیہ کی تینوں ڈایاگرام جو ہے وہ میں نے ایک پیج پہ جو ہے وہ لا کے رکھ دی ہے, جس میں آپ کو یہاں پہ بلو ایریا نظر آ رہا ہوگا, یہاں پہ نواجز, دواحق اور تواہین نظر آ رہے ہوں گے. پھر یہ والی ڈایاگرام ہے تو اس کو بھی میں نے یہاں پہ زیادہ کہہ لیں کہ کھلا کر کے لکھ دیا ہے. تینوں ڈائیگرام اس پیج پہ آپ لوگوں کو اویلیبل ہو جائیں گی. اس کے بعد اب آتی ہے باری اس کی پریکٹس کی. جب بھی آپ نے کسی بھی مخرج کی پریکٹس کرنی ہے نا, کسی لیٹر کے مخرج کی, تو آپ نے ہمیشہ اس لیٹر کے اوپر جزم کو لازمی مینشن کرنا ہے. جب آپ جزم کے ساتھ اس کی پریکٹس کریں گے تو آپ کا مخرج آسانی سے آپ کو مل جائے گا. ٹھیک ہے, حمزہ زبر ضاد, اغ, اغ, اود. ٹھیک ہے, یہ آپ کی ساؤنڈ ہے جی ضاد کی. اب اس کی کمبینیشنز پہ آ جائیے. قبن, آپ کا منہ بھرے گا, ایک کنارہ یا دونوں کنارے کچھ لوگوں کے لگیں گے. یضربو, مضعفون, مضعفون. تو یہ ہے جی آپ کا ضاد کا مخرج. ہوپ سو کہ اچھے طریقے سے اس کی سمجھ آ چکی ہو. ضاد کا مخرج جو ہے عجمی کے لیے تو مشکل ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ عربی کے لیے بھی ضاد کا مخرج بہت زیادہ مشکل ہے. سب سے مین پرابلم جو آتی ہے نا اس والے ٹاپک میں وہ یہ آتی ہے, چلیں آج کچھ کنفیوژن دور کر دیتے ہیں. کچھ لوگ اس چیز کو لے کے کنفیوز ہوتے بھی ہیں اور دوسروں کو کرتے بھی ہیں. جی ہم نے تو بچپن سے صاد اور ضاد پڑھا تھا, تو آپ اس کو صاد اور ضاد کیوں پڑھا رہی ہیں؟ دیکھیں میری ایک بات یاد رکھیں, صاد اور ضاد آپ نے پڑھا تھا جب آپ نے اردو سیکھنی تھی, جس میں آپ نے با کو بے پڑھا, بے, تے, سے. ٹھیک ہے, ٹے, پھر سے ٹے بھی تھا اس میں, پھر جیم, چے, ہے. آپ عربی میں تو بے, تے, سے, جے, ہے نہیں پڑھتے. آپ عربی میں کیا پڑھتے ہیں؟ با, تا, سا, جیم, ہا, خا. ہے, خے تو نہیں پڑھتے. اس میں ہم پڑھتے تھے عین, غین. اس میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ آ, غا. ٹھیک ہے, اسی طرح ہم کہہ لیں کہ فا پڑھتے ہیں عربک میں, اور اردو میں پڑھتے تھے فے. ٹھیک ہے جی, تو یہ ساؤنڈز کی جو ڈفرینسنگ ہے یہ تو ہر لیٹر میں آپ کو نظر آئے گی. تو وائی اسٹوڈنٹس نے یا بہت سارے لوگوں نے اس پوائنٹس کو کیوں ہائی لائٹ کیا ہے کہ جی صاد ضاد جو پڑھاتے ہیں ان کا فرقہ الگ ہے اور صاد ضاد جو پڑھاتے ہیں ان کا فرقہ الگ ہے؟ ایسا تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ اس چھوٹے سے پوائنٹ کے اوپر فرقہ جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہو جائے. مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ یہ لاجک آتے کہاں سے. پہلی بات سمجھ لیجیے, صاد اور ضاد تب تھا جب ہم نے اردو سیکھنی تھی. اب چونکہ ہم نے عربک ایکسنٹ سیکھنا ہے, عربی سیکھنی ہے, تجویدی لہجہ سیکھنا ہے, تو اس میں اس کے نکلنے کی جو جگہ ہے ضاد کی وہ حافۃ اللسان سے ہے. تو ہم اس کو صاد اور ضاد پڑھتے ہیں. جیسے ولضالین, تو کچھ لوگ نماز میں امام صاحب ولضالین پڑھا رہے ہوتے ہیں, لیکن الگ ہی میں کہتی ہوں لوگوں کا حساب کتاب ہے, وہ پیچھے الگ سے امام سے الگ ہو کے ولضالین پڑھ رہے ہوتے ہیں. بھئی ولضالین تب پڑھیں گے جب آپ اردو سیکھ رہے ہیں, ابھی تو عربک سیکھ رہے ہیں. پھر باقی لیٹرز کو بھی نہ پڑھیں, با, تا, سا کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کو بھی بے, تے, سے, ٹے, پے بھی ایڈ کریں, چے بھی ایڈ کریں, وہ بھی سب چیزیں کریں نا. تو یہ چیزیں جو ہیں اس کو پہلے خود کلیئر کریں, کیونکہ اگر آپ نے نیکسٹ آپ داعیہ دین ہیں, آپ نے نیکسٹ قرآن پڑھانا ہے, تو یہ چیزیں جو ہیں آپ کو کلیئر ہونی چاہیے, آپ کو ان سوالوں کے جواب دینے آنے چاہیے, ورنہ تو سوسائٹی کیا حل کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں جو ہے اس کو خود بھی کلیئر کریں, دوسروں کو بھی کلیئر کروائیں, نہ خود کنفیوز ہو نہ دوسروں کو کنفیوز کریں. چلیں جی نیکسٹ چلتے ہیں جی اپنے قرآن کے لیسن کی طرف. آئی تھنک آج ہے ہمارے پاس سورہ یونس آیت نمبر 71 سے آغاز کرتے ہیں اپنی تلاوت کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتل علیہم نبأ نوح اذ قال لقومه یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی
وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ قَضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونَ. یہاں پہ نبر ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو میں چھوٹے چھوٹے پوائنٹس بول رہی تھی نا, یہاں پہ نبر ہوئی ہے. جیسے کل کی کلاس میں نے بولا تھا مد لازم کلمی مخفف ہوا, تو کچھ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ مد لازم کلمی مخفف, یا میں نے پچھلے دنوں حمزہ وصلی کا نام لے دیا تھا, تو وہ پوچھ رہے تھے کہ باجی یہ جو ہے نا یہ کہاں ہے, ہم کہاں ڈھونڈیں, یہ اسی لیکچر میں ہے؟ نہیں. دیکھیں یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں, آج کون سا ڈے ہے؟ ڈے 70 ہے. ٹھیک ہے. پلے لسٹ آپ لوگوں کے سامنے ہے. ایسا ہی ہے, پلے لسٹ آپ کے سامنے ہوتی ہے, آپ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں ابھی پلے لسٹ نا آپ کو شو بھی کرتی ہوں یہاں پہ. یہ دیکھیں, یہ جب آپ چینل پہ جاتے ہیں نا تو یہ آپ کے سامنے پلے لسٹ کا آپشن ہے. ٹھیک ہے. میں چیزوں کو نا ڈھونڈنے کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو الگ سے بنا دوں گی. یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے لرن تجوید ان 180 ڈیز, کیونکہ آج ہمارا ڈے 70 چل رہا ہے نا. یہ پلے لسٹ آپ لوگوں کے سامنے ہے. ٹھیک ہے. اس کو میں نے ذرا نیو ٹیب پہ اوپن بھی کر دیا. یہاں پہ آپ دیکھیے تھمبنیل اتنا واضح ہے کہ اس ویڈیو میں کون سا ٹاپک کور کروایا گیا ہے, وہ چیز یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے. تو جب میں نے کل پچھلے دنوں بات کی تھی حمزہ وصلی کی, ٹھیک ہے, تو آپ یہاں سے اسکرول کریں, کیونکہ میں کتنی ویڈیوز کے لنک جو ہے وہ دے پاؤں گی نا چیزوں میں. اب آپ دیکھیے کہ یہ دیکھیے حمزہ وصلی ڈے 28 میں میں نے حمزہ وصلی کا ٹاپک پڑھایا تھا. پھر بات آ گئی مد لازم کی. یہ مد کا ٹاپک سٹارٹ ہو رہا ہے ڈے 33 سے. ٹھیک ہے. تو مد لازم, چونکہ کل مد لازم کلمی مخفف کی میں نے بات کی تھی, تو یہ مد لازم کا ٹاپک ہے. یہاں پہ آپ کو کہہ لیں کہ مد لازم کلمی مخفف مسکل ساری مل جائیں گی ڈے 43 میں. پھر اس کے بعد مد کی روین اور آگے وقف کا بیان جو ہے وہ شروع ہو گیا. تو یہ جتنی بھی بات میں بعض دفعہ کر رہی ہوتی ہوں کہ یہاں پہ یہ والا قاعدہ ہو رہا ہے, یہاں پہ نبر ہو رہا ہے, اور نبر میں ساتھ بتا بھی رہی ہوتی ہوں کہ نبر ہم نے پڑھ لیا ہے. تو نبر جب نبر کی بات ہے تو ڈے 54 میں نے نبر پڑھایا. پارٹ 1, پارٹ 2, پارٹ 3, پارٹ 4 اور پارٹ 5 تک ہم گئے ہیں. پھر ہم نے نبر کی ریویژن کیا ڈے 59 اور 60 پہ ہمارے قواعد مکمل ہوئے ہیں, اور دین ہم نے مخارج سٹارٹ کیے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ چیز نہیں ہے کہ ہم مخارج پڑھے ہیں اور ہم نے قواعد کو ریوائز نہیں کرنا. تو یہ جتنے بھی میں نیمز لے رہی ہوتی ہوں یہ ٹاپک ڈے 1 سے ڈے 60 کے درمیان ہے. آپ نے اسی طریقے سے چینل پہ جانا ہے. یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے پلے لسٹ بنی ہوئی ہے. یہاں پہ 180 ڈیز چیلنج چونکہ ہمارا چل رہا ہے, اس پہ آپ کلک کریں گے, یہ آپ کے سامنے پوری پلے لسٹ جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی. یہاں سے اپنا جو ہے وہ نکالیں. میری پوری کوشش تو ہوتی ہے کہ میں اس ویڈیو کا لنک جو ہے وہ دے دوں. ٹھیک ہے. لیکن بعض دفعہ لنک شو نہیں ہو رہا ہوتا, وہ اس پہ آ نہیں رہا ہوتا جب میں اس کو کہہ لیں کہ اپلوڈ کر رہی ہوتی ہوں. تو اسی لیے آج میں نے ذرا تھوڑا سا ٹائم نکال کے آپ لوگوں کو طریقہ بھی بتا دیا ہے کہ اس طریقے سے اس کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے جی. چلیے جی 72 سے آ جائیے. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِن قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا. یہ ورڈ میں نے پڑھا وَمَلَئِهِ, یہ الف نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ الف کے اوپر صفر ہے. تو یہاں پہ الف مدہ نہیں ہوگا, جسٹ یہ لام کی زبر کاؤنٹ ہوگی وَمَلَئِهِ. ٹھیک ہے جی. فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا
قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. اب یہاں پہ بتانا تو نہیں پڑے گا، مجھے لگتا بتانا پڑے گا. الف نہیں پڑھا جائے گا، جسٹ یہ لام کی زبر پڑھی جائے گی. وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. یہاں پہ نمبر ہوئی ہے، ٹھیک ہے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. وَمَلَأَهُ، یہ ساری حرکات اس میں سے کسی کو بھی لمبا نہیں کرنا. رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، یہاں پہ الف مدہ کی بجائے جسٹ نون کی زبر پڑھی جائے گی. یہ الف سائلنٹ ہے. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. مد لازم کلمی مخفف، ٹھیک ہے. مد کا ٹاپک ابھی ہم نے ریسنٹلی کور کیا، اس کو جا کے وہاں سے دیکھیے. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ
الناس عن آياتنا لغافلون وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ. یہاں پہ بھی کل یہ تھا نبر تھا اور یہاں پہ بھی نبر تھا، ٹھیک ہے. مبوّأ اور بوّأنا، اس کو ذرا نوٹ کر لیجئے. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ. فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ. فَهَلْ يَنتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. یہاں پہ ہم نے کیا کیا؟ نبر کیا. فلا الف مدہ اور پھر ہم نے ساتھ میں را کو لمبا کرتے 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 ساتھ میں ہم نے یہاں پہ کیا کیا؟ نبر کیا. کون سی مد ہے؟ مد لازم کلمی مثقل. دوبارہ سے سنیے. فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها
وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. چلے جی یہاں پہ 109 تک ہماری سورہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے. پارہ ذرا کمپلیٹ ہونے میں کہہ لیں کہ کچھ ہی آیات رہتی ہیں. آئی تھنک سورہ ہود کی چند ہی آیات ہیں، لیکن وہ کل ہی سورہ ہود ہم انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے. سورہ یونس کی کہہ لیں کہ مبارکباد اس کی کمپلیشن کی سب کو میری طرف سے. باقی جو امپورٹنٹ چیزیں میں نے آج بتائی ہیں، کیسے اپنے پلے لسٹ کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، وہ لازمی آپ لوگوں نے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے جی، مجھے دے اجازت، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.